الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو تعریف بیع میں ختم ہوئی اور اس کے بعد ہم ثمن کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور یہ ہم نے ذکر کیا کہ ثمن تین طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اعیان خارجیہ بھی اور منافع بھی، جیسے سکنت دار وغیرہ، کرایہ کے اوپر گاڑی مکان وغیرہ لینا، یہ منفعت ہے، یہ بھی ثمن کی جگہ پہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور عمل حر یعنی غلام کا کام بھی اور حر کا کام بھی، یہ بھی ثمن کے طور پہ واقع ہو سکتا ہے۔ ایک چیز جو مہم اس میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تعریف بیع میں ہم نے یہ کہا ہے کہ مبادلہ مال بے مال ہو۔ اب یہ جو مبادلہ ہے یہ ہے کیا حقیقت میں؟ کیا یہ مبادلہ کرنا ابدال اور تبدیل کرنا ہے؟ یہ جو تبدیل کرنا ہے تو تبدیل کیسے ہو سکتا ہے؟ تملیک کرنا ہے کسی عین خارجی کو شے کے مقابل میں، یا ثمن کی منفعت کے مقابل میں، حق کے مقابل میں تملیک کرنا ہے۔ اصل جو ہے نقل کرنا اور تملیک کرنا ہے۔ اس لیے ہم نے آخری گفتگو جو کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقوق جو قابل تملیک نہیں ہے، جن کی کوئی ملکیت نہیں ہے، جیسے ایک دانہ گندم کسی کی ملکیت میں تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی مالیت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ملکیت وہ شے رکھتی ہو، دوسرے یہ کہ مالیت رکھتی ہو۔ تو انہوں نے یہ ذکر کیا آخر میں کہ وہ حقوق جو یا مالیت ہی نہیں رکھتے، یا ملکیت نہیں ہے، یا قابل نقل و انتقال نہیں ہے، یا قابل اسقاط نہیں ہے، یہ تین چار چیزیں جو ذکر کی ہیں ان میں تو وہ حقوق جن کو ہم ایک دوسرے کے مقابل میں کسی چیز کے بدلے میں، مال کے بدلے میں نہیں نقل کر سکتے ہیں، یا کسی کی ملکیت نہیں بنا سکتے ہیں، تو وہ ہمارے بحث سے خارج ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ثمن واقع نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہنچ کر کے صاحب جواہر کی طرف، صاحب جواہر الکلام یعنی علامہ محمد حسن نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بات ذکر کی جا رہی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس طریقے سے بیع میں، جیسے کسی کا کوئی آپ کا قرض دار ہے، آپ کا کوئی قرض دار ہے، آپ نے اس کو پیسہ دے رکھا ہے، اور اب آپ کوئی چیز اس سے خرید رہے ہیں، اس کے خریدنے کے بدلے میں اب آپ اسے پیسہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جو آپ کا قرض ہے اسی شخص کو کہ جس کے اوپر قرض ہے وہ آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں، اسے بیچ رہے ہیں۔ بیع دین علی من ہوا علیہ، اس کے لیے تعبیر لائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی شخص کو کچھ پیسہ دے چکے ہیں، کوئی چیز دے چکے ہیں، عاریتاً ہدیتاً تو نہیں، اس کے پاس ہے، قرض کے طور پر ہے، اور اب آپ کوئی چیز ایسی خرید رہے ہیں کہ جس کے عوض کے طور پر، ثمن کے طور پر آپ اسے پیسہ نہیں دے رہے ہیں، یا کوئی منفعت نہیں دے رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو ثمن کی جگہ لے سکے وہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جو اس کے اوپر قرض ہے اسی قرض کو، اس ثمن، اس شے کو لے کر کے اسی قرض کو اس کے اوپر بیچ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بیع الدین علی من ہوا علیہ، جس کے اوپر آپ کا قرض ہے اسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں۔ اس بیچنے کے لیے دو تعبیر ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر جو قرض ہے اس قرض کو ابراء کر رہے ہیں، اسقاط کر رہے ہیں، خارج کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، بلکہ جو آپ کے اس شے کے اوپر جو اس کے پاس تھی، جو مالیت تھی، اس کو اسقاط نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو تملیک کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو پھر اس کا ذمہ جو قرض کا ہے وہ بری ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، پہلے اس کو البتہ اس طرح سے سمجھانا چاہیے تھا کہ آپ نے کوئی چیز زید سے خریدی، بکر کے اوپر آپ کا 1,00,000 قرض ہے، آپ نے اس سے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں، تم اس قرض کو دے دو، تم اس شے کی قیمت کو دے دو۔ مثلا آپ نے ٹیلی ویژن خریدا کسی سے،
اور جس کے پاس قرض تھا آپ نے اس سے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہاری گردن پہ جو میرا 1 لاکھ ہے وہ تم زید کے حوالے کر دو. تو یہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ دوسرے کے حوالے کرنا ہے. علی من ہوا علیہ، یعنی بے جس کے اوپر تھا اس کے حوالے نہیں کرنا ہے. لیکن دوسری صورت جو ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر قرض ہے اسی کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم کو ہم نے قرض دیا ہے، میں تمہاری فلاں چیز لے رہا ہوں، اس کے بدلے میں میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جو میں نے قرض دیا ہے وہی اس کی قیمت. یہاں پہنچ کر کے جناب صاحب جواہر نے کہا ہے کہ کیسے یہاں پر وہ چیز جو اس کی گردن پہ تھی آپ نے اسی کو بیچ دیا، حالانکہ اس کی بظاہر کوئی مالیت نہیں ہے، پیسہ پہلے سے دیا ہوا ہے. یہاں پہ ایک شخص کی جو مالک قرض ہے، جو چیز آپ نے اس کو دیا اس کی ملکیت میں مالیت میں ہے، اور آپ اسی کو بیچ رہے ہیں. ویسے ہی وہ حق جو بظاہر مالیت نہیں رکھتا مگر نقل و انتقال ہو سکتا ہے، وہ بھی جو ہے ثمن کے طور پر واقع ہو سکتا ہے. جناب شیخ انصاری صاحب نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے. اس کی 2 صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے ملکیت جو آپ کی اس قرضدار کے پاس تھی اس سے اس کا رشتہ ختم کر دیا ہے بس. دوسری صورت یہ کہ نہیں، رشتہ صرف ختم نہیں کر دیا ہے بلکہ اس کو مالک بنا کر کے، جب مالک بنایا تو اس کی گردن پہ جو قرض تھا وہ اتر گیا. عبارت پہ توجہ کریے. ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه لأنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے حقوق جس کے لیے آپ نے کہا کہ اس میں نقل و انتقال نہیں ہوتا، کسی دوسرے شخص کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ قابل عوض نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ثمن کی جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بھی بے جو ہے جس کو آپ کر رہے ہیں وہ وہی شخص ہے جس کی گردن پہ قرض ہے نا، وہاں پہ بھی تو نقل و انتقال نہیں ہو رہا ہے. جب نقل و انتقال نہیں ہو رہا ہے، اسی شخص کے پاس ہے، وہی مالک بھی ہے قرض کا اور اسی کو مالک بنا بھی رہے ہیں. ایک شخص وہی مالک مملک بھی اور مملک بھی بن رہا ہے، مملکن علیہ بھی بن رہا ہے اور مملک بھی بن رہا ہے. یہ کیسے آپ نے یہاں پہ کیا ہے کہ نقل و انتقال نہیں ہوا پھر بھی ثمن کے طور پر بے کو جو پہلے سے قرض دے چکے ہیں اسی کو مال اسی کو تملیک کر رہے ہیں. تو جیسے یہاں پر نقل و انتقال نہ ہونے کے باوجود ثمن واقع ہو سکتا ہے آپ کا قرض، ویسے ہی حقوق جو قابل نقل و انتقال نہ ہو وہ بھی جو ہے ثمن کے طور پر واقع ہو سکتے ہیں. یہ اشکال کرنے والا کہہ رہے کہ آپ کی تعریف میں نقض وارد ہو رہا ہے. کیسے؟ دوبارہ دیکھیے. ولا ينتقض، ابھی ہم جناب شیخ انصاری پہلے سے جواب گویا دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے کہ لا ينتقض، نہیں، یہ اشکال وارد نہیں ہوتا، یہ نقض نہیں ہوتا. کیسے؟ ببیع الدین علی من هو علیہ، وہ شخص جس کے اوپر آپ کا قرض ہے اسی کو آپ قرض اس کے سپرد کر دیں، تملیک کر دیں. کوئی چیز ادھر ادھر ہوئی نہیں، اسی کی گردن پہ ہے، اسی کو آپ نے تملیک کیا، اپنے جو قرض اس کو دیا تھا. لأنه لا مانع من كونه تملیکا فیسقط. ہمارا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں نقض وارد ہوگا؟ حقوق میں وارد ہے، اشکال ہے، یہاں پہ اشکال وارد نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بے ہے، یہ جو آپ اس سے معاملہ کر رہے ہیں، بے میرے منہ سے نکل گیا بلکہ یوں کہنا چاہیے، یہ جو آپ اسی کی گردن پہ جو قرض ہے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ تملیک کر رہے ہیں. کیا چیز تملیک کر رہے ہیں؟ جو اس کے پاس آپ کا پیسہ تھا، اس کی ملکیت نہیں تھا، اس کی گردن پہ قرض تھا، اس کی ملکیت نہیں تھا. آپ نے کیا کیا؟ اسی کو جو اس کے اوپر قرض تھا اس کا مالک بنایا. جب مالک بنایا، جب وہ مالک ہو گئے تو اب اس کی گردن پہ جو قرض تھا وہ ادا ہو گیا. تو بظاہر ادھر ادھر پیسہ نہیں جا رہا ہے مگر تملیک ہونے کے بعد اس کا ذمہ ساقط ہو رہا ہے. تو یہاں پہ کیسے ذمہ ساقط ہو رہا ہے؟ اور ایک قسم کی تملیک ہے، پھر اس کے بعد ذمہ ساقط ہو رہا ہے. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقوق جو قابل نقل و انتقال نہیں ہے وہ تو ثمن واقع نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں پہ قرض جو بیچا گیا ہے، دیا گیا اسی کے ذمے میں تھا، اس کو ساقط کیا گیا ہے. یہاں 2 کام ہو رہا ہے. ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ صرف اس کی گردن سے آپ اتار دیں،
رابطہ اپنے مال کا جو قرض دار کے پاس ہے اس رابطے کو ختم کر دیں. دوسری مرتبہ نہیں، رابطے کو نہیں ختم کر رہے ہیں بلکہ اس کو آپ اس کی ملکیت بنا رہے ہیں. ملکیت بنائیں گے تب پھر اس کے گردن پہ جو قرض ہے وہ ساقط ہو جائے گا. دوسری صورت کو لے کر کے جواب دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو گئی یہ بات. دوبارہ ایک مرتبہ اور سن لیجئے کہ جس شخص کی گردن پر آپ کا پیسہ ہے، کوئی چیز ہے، کیا وہ پیسہ، وہ قرض، اگر ہم اسی کو کوئی چیز بیچیں تو اس کو قیمت کے طور پر وہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. واضح یہاں تک؟ یہ جو استعمال کر رہے ہیں اس پیسے کو، اس کی دو صورت ہے. ایک مرتبہ اپنا رشتہ اس مملوک شے سے، یعنی اس قیمت سے، جو اس قرض سے جو اس کی گردن پہ ہے، اس کو صرف ابراء ذمہ کر رہے ہیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ نہیں بلکہ آپ اس کو تملیک کر رہے ہیں. اس قرض کو تملیک کرنے کی وجہ سے اس کی گردن سے قرض کیا ہو جائے گا؟ اتر جائے گا. تو یہ جو دوسری صورت ہے، یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ بے کو اسی شخص کو بیچ دیا ہے جس کی گردن پہ تھا. واضح ہے؟ تو یہاں پہ دو کام ہو رہا ہے. ایک تو آپ تملیک کر رہے ہیں اسی شخص کو، تملیک کرنے کے بعد اس کا ذمہ جو بری ہو رہا ہے یہ ثمن کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے ہمارے پاس دلیل اور شاہد کیا ہے؟ کہہ رہے وَلِذَا جَعَلَ الشَّهِيدُ فِي قَوَائِدِهِ الْقَوَائِدُ وَالْفَوَائِدُ. جناب شہید کی کتاب ہے، اس میں بہت سے قواعد فقہی کے ساتھ ساتھ نحوی وغیرہ بھی، شاید 200 قواعد کے اوپر مشتمل یہ کتاب ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ پہلے توجہ کریں. انہوں نے یہ کیا ہے کہ الابراء، یعنی جس کی گردن پہ کوئی چیز ہے، ہم اس گردن سے اس کے حکم کو یا اس مال کو یا اس حق کو ابراء کر رہے ہیں، بری الذمہ اسے کر رہے ہیں. یہ جو بری الذمہ کر رہے ہیں، اس کے جناب شہید نے مقابل میں جو ابراء کا لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے مرددن بین الاسقاط والتملیک. یعنی اگر آپ نے جس کو قرض دیا ہے اس سے کوئی چیز خریدی، خریدنے کے بعد اسے پیسہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس میرا 10,000 روپیہ ہے، اسی کے بدلے میں مثلا یہ موبائل ہے. تو کہہ رہے کہ یہاں پہ ابراء کر رہے ہیں. یہ ابراء جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کا ذمہ 10,000 کا جو تھا، اس کی گردن پہ میرا پیسہ تھا، اب میں اس کا ذمہ بری کر رہا ہوں. اس ذمہ کو بری کرنے کے لیے دو طریقہ ہے. ایک طریقہ، دونوں طریقوں میں بیان کر چکا. ایک یہ ہے کہ اس 10,000 پر سے میں اپنی ملکیت، اپنے حق کو ابراء کر رہا ہوں، ساقط کر رہا ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، اس 10,000 کو پہلے میں اس کی ملکیت بنا رہا ہوں، جب ملکیت بناؤں گا تو جو گردن پہ 10,000 تھا اس کے ساقط ہو جائے گا. جناب شہید نے کتاب قواعد میں الابراء کو دونوں میں مردد کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ صرف اپنا رشتہ اس مال سے توڑ لینا ہے تاکہ اس کا گردن سے نکل جائے. دوسری صورت نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اس کو ملکیت بنا رہے ہیں. اس کی ملکیت بنانے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی گردن پہ جو 10,000 تھا وہ قرض اتر جائے گا، یعنی تملیک ہو رہی ہے. تو کیسے یہاں پر قرض کو تملیک کیا جا رہا ہے، ویسے ہی بیع الدین علی من ہوا علیہ بھی وہاں پہ بھی تملیک ہے. جب تملیک ہے یعنی نقل و انتقال ہوتا ہے. جب نقل و انتقال ہوتا ہے تو ثمن کے طور پر کیا نام ہے، بیع الدین علی من ہوا علیہ واقع ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہے بات. کیا کہا؟ ابراء ایک صورت یہ ہے کہ ہم صرف اپنا رشتہ اس چیز سے توڑ لیں، اس کا نتیجہ بھی بتائیں گے نظر میں. اور دوسری صورت ہے کہ نہیں، ہم تملیک کریں اس 10,000 کو، اس کی ملکیت میں بنا دیں. تو کیا کوئی نقل و انتقال ہوئی ہے؟ ہاں، اس 10,000 کا جو قرض تھا ابھی ہم نے اس کو مالک بنا دیا. مالک بنا دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو 10,000 اس کی گردن پہ تھا وہ ساقط ہو گیا ہے. شہید نے ابراء کو مردد کیا ہے. کس چیز میں مردد کیا ہے؟ اسقاط قرض یا تملیک کے مال جو بعد میں اسقاط قرض کا اور ابراء ذمہ کا سبب بنے گا. تو کیسے یہاں پر تملیک قرار دیا ہے اس قرض کو جو اس کی گردن پہ تھا، جس کا نتیجہ ساقط ہو رہا ہے، ویسے ہی بیع الدین علی من ہوا علیہ میں جس کے اوپر قرض ہے، اگر ہم اس کو کوئی چیز
اس کی ملکیت بنا رہے ہیں، وہاں پہ بھی تملیک ہو رہی ہے، اس کے بعد حق ثابت ہو رہا ہے۔ تملیک میں یہ ہے کہ مال ادھر سے ادھر ہوا، ولو وہ ایک ہی شخص ہے مگر پہلے وہ مالک نہیں تھا، ابھی ہم نے اس کو اس کا مالک بنایا تو قرض اس کا اتر گیا۔ والحاصل انہو، یعنی اس کا مطلب جی حق اور دین کے درمیان حق اور دین کے درمیان میں فرق کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے، حقوق 3 قسم کے ہیں، ایک وہ کہ جو نقل و انتقال کے قابل نہیں، صحیح، جیسے حق حضانت و ولایت کا ذکر کیا۔ کچھ وہ ہیں کہ جو مال کے بدلے میں ان کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے، جیسے حق التحجیر جو آگے مثال آ رہی ہے، صحیح۔ کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو قابل نقل و انتقال نہیں ہے، جو قابل نقل و انتقال نہیں ہے، دوسروں کو نہیں بیچا، دوسروں کے حوالے نہیں کیے جا سکتے، وہ ثمن کے طور پہ واقع نہیں ہو سکتے۔ یہ بات واضح ہوئی۔ جناب صاحب جواہر نے کہا نہیں جناب، وہ حقوق جو قابل نقل و انتقال نہیں ہیں ان کو بھی ثمن کے طور پر کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی تعریف پہ اشکال پیدا ہو جائے گا۔ اس کی مثال انہوں نے کیا دیا ہے؟ اس کی مثال دیا کہ بیع الدین علی من ہوا علیہ، وہاں پہ کوئی ادھر ادھر نقل و انتقال نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی آپ نے اس کو ثمن کے طور پہ مانا یا نہیں مانا؟ تو جیسے بیع الدین علی من ہوا علیہ ثمن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے بغیر نقل و انتقال کے، ویسے وہ حقوق جو قابل نقل و انتقال نہیں ہیں ان کو بھی ثمن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اشکال۔ جواب اس کا یہ کہ نہیں، بیع الدین علی من ہوا علیہ میں 2 صورت پائی جا رہی ہے۔ ایک صورت یہ کہ صرف ذمہ اس کا ثابت کر رہے ہیں، نقل و انتقال کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پہلے اس کو مالک بنا رہے ہیں اس ثمن کا، اس کے اوپر قرض ہے، اس کے بعد اس کا حق جو ہے ساقط ہو رہا ہے، اس کا گردن سے وہ اتر رہا ہے، یعنی تملیک ہو رہا ہے۔ یہاں پہ تملیک امکان پائی جاتی ہے، اور اس کے شاہد وہی جناب شہید کے فوائد سے، القواعد والفوائد سے ابرا کا لفظ استعمال کرنا۔ انہوں نے ابرا کا لفظ 2 چیزوں کے درمیان مردد کیا ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے، تملیک کرنا، وہی شخص جس کے اوپر قرض ہے اسی کو تملیک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ تملیک کرنے میں ایک کام تملیک کا ہو رہا ہے، دوسرا کام اس کی گردن سے وہ قرض اتر رہا ہے۔ شخص ایک عدد ہے جس نے قرض لیا ہے، لیکن پھر بھی 2 صورت پیدا ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ مالک کے قرض ہو رہا ہے، پھر مالک کے قرض ہونے کے بعد اس کا ذمہ ساقط ہو رہا ہے، یعنی ایک قسم کا نقل و انتقال ہے۔ بس فرق یہ کہ 2 شخص نہیں ہیں، شخص ایک ہے مگر 2 کام ہو رہا ہے۔ اگر کہیں ایسا ہوتا کہ جہاں پر ایک شخص مالک بھی ہو رہا ہے اور اس کو مملک بھی کیا جا رہا ہے، 2 عنوان پیدا ہوتا، تب وہاں پہ آپ اشکال کر سکتے ہیں، یہاں ایسا نہیں۔ والحاصل انہو یعقل ان یکون مالکا لما فی ذمتہ فیسر تملیکہ السقوط۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ معقول ہے، یہ قابل تصور ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان یکون مالکا لما فی ذمتہ، ایک شخص کسی چیز کا پہلے سے مالک ہے، ہم مالک نہیں ہے، ہم اس کو مالک بنا رہے ہیں۔ جب مالک بنا رہے ہیں تو اس کی گردن پہ جو حق ہے وہ ساقط ہو جائے، جیسے کہ ابھی ہم نے دین کی مثال دی۔ یہ معقول ہے، یہ درست ہے کہ ان یکون مالکا لما، اس شے کا، اس چیز کا انسان مالک ہو، لما فی ذمتہ، جو اس کے ذمے پہلے سے ہے۔ 10,000 کا ہمارا قرض دار ہے، ایسے ہے، ہم نے اس سے کوئی شے خریدنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں، اسی 10,000 کا اسے مالک بنا رہے ہیں۔ جب مالک بنا رہے ہیں تو فیسقط، تو اس مالک بنانے کا نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، فیؤثر تملیکہ السقوط، اسے تملیک کرنا اس 10,000 کا سبب بنے گا کہ اس کی گردن سے وہ قرض کیا ہو جائے، ساقط ہو جائے۔ لیکن ایک ہی آدمی ایک ہی شے کا مالک بھی ہو اور وہی آدمی مملوک علیہ بھی ہو، ایک مرتبہ شے کی بات ہو رہی ہے، ایک مرتبہ شخص کی بات ہو رہی ہے۔ شخص ایک ہی آدمی مالک بھی ہو مملک بھی ہو، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ 2 شخص ہونا چاہیے۔ مگر اگر ہم اس شخص کو اور اس شے کو مراد لے رہے ہیں جس کا ہم سے رشتہ ہے، ربط ہے، یعنی نسبت، یعنی اضافہ، ایک شخص ہے مگر 2 عنوان ہے، ایک اس کے شخص کا ہونے کا اور ایک شے جو اس کے پاس ہے، عبارت سے واضح ہو جائے گا۔ وَلَا يُعْقَلُ أَن يَتَسَلَّطَ عَلَى نَفْسِهِ، ایک آدمی اپنے آپ کا مالک ہو جائے، یعنی وہ مملک بھی ہو مملک علیہ بھی ہو، یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے یہاں پر، تو یہ معقول نہیں ہے۔
ولا یعقل. حق میں کیا ہے؟ حق میں یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ پہلے حق رکھتا ہے اور پھر اسی حق کا اسے مالک بنا دیا جائے، یعنی وہ مملک بھی ہو مملک بھی ہو، مملک علیہ بھی ہو. یہاں یہ بات، یہاں پہ دو شخص ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ہی شخص اپنے آپ کا مالک نہیں ہو سکتا. مگر شے اگر ہو اور ایک شخص ہو تو اس شے کا اسے ہم مالک بنا کر کے اس کے ذمے کو ثابت کر سکتے ہیں. ولا یعقل ان یتسلط علی نفسہ، کہ انسان اپنے نفس پر جس کے اوپر پہلے سے وہ مالک ہے اسے دوبارہ اس کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتا. وَالسِّرُّ، راز کیا ہے کہ آپ نے کہا، وہ کہا ان یعقل، مالک ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ کہہ رہے کہ حق پر مسلط نہیں ہو سکتا ہے. وَالسِّرُّ إِنَّ هَذَا الْحَقَّ سلطنۃ فعلیۃ لا یعقل قیام طرفیہا بشخص واحد. اس لیے کہ حق کیا ہے؟ حق ایسا ہے کہ ایک فعلی سلطنت ہے. مثلا آپ نے دیوار گھیر دی، تحجیر کر لیا، آپ اس کے مالک ہو گئے. اب جب مالک ہو گئے ہیں تو پھر اس کے مالک ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، دوبارہ اسے مالک نہیں کیا جا سکتا. حق میں اسی طریقے سے ہے. حق حضانت، حق ولایت، یہ سب کیا ہے؟ ایک آدمی اس حق کو رکھتا ہے، اس کو نقل انتقال نہیں کر سکتے، وہ پہلی مثال تھی. پھر اس کے بعد وہ حق جو انسان کسی کو دوسرے کو مالک نہیں بنا سکتا، جیسے حق کے شفاء کی بات تھی، اسقاط تو کر سکتے ہیں، مانے تو ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ کہہ رہے کہ حق کیا ہے؟ کسی بھی چیز، اگر آپ سے پوچھے کہ فلاں شخص کا فلاں چیز کے اوپر حق ہے، یعنی کیا؟ یعنی وہ اس کے اوپر اولویت رکھتا ہے. مثال آئے گی جیسے کہ آپ مسجد میں پہلے پہنچے، آپ نے پہلے صف میں اپنا مثلا تصویر سیدھا رکھ دیا، آپ کو یہاں پہ حق اولویت ہے. یا عمومی پانی ہے، کہیں کسی جگہ کو گھیر لیا، یا کوئی لپودک صحرا ہے، کسی ایک علاقے کو اپنے گھیر لیا کسی طریقے سے، تو آپ کو یہاں پہ حق حاصل ہو جائے گا. واضح ہے. یہ سلطنت فعلی ہے. اس سلطنت فعلی کو جو اس کو انسان کو حاصل ہے، یہ دوسرے کو اگر عطا کریں گے، دوسرے کو اگر عطا کر سکتے ہوں، جیسے کہ حق التحجیر اور دوسری جگہوں پہ اگر ادا کر سکتے ہو، دوسرے کو عطا کر سکتے ہو، تو یہاں پہ دو شخص چاہیے، کیونکہ حق پہلے سے سلطنت حاصل، سلطنت فعلی موجود ہے. اب اس حق کے اوپر دوسرے کو حق دوبارہ حق نہیں دیا جا سکتا، مالک ہوتے ہوئے دوبارہ اسے مالک نہیں بنایا جا سکتا. جبکہ قرض میں کیا ہے کہ پہلے وہ شے کا مالک نہیں ہے، آپ نے اس کو مالک بنایا، تو پھر اس کی گردن سے حق جو ہے صادق، حق جو قرض تھا وہ ساقط ہوا. لا یعقل، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ حق سلطنت فعلی ہے، پہلے سے موجود ہے. اس حق کے لیے دو شخص ہونے چاہیے، ایک حق عطا کرنے والا، ایک حق پانے والا. وَالسِّرُّ إِنَّ هَذَا الْحَقَّ سَلْطَنَةٌ فِعْلِيَّةٌ لَا يُعْقَلُ قِيَامُ طَرَفَيْهَا. اللہ ہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے، وہ سلطنت مؤنث ہونے کی وجہ سے، کہ اس حق میں جو سلطنت فعلی، اس کی دو طرف ہوتے ہیں. دو طرف کے بجائے ایک ہی شخص اس شے کا پہلے سے مالک کو حق رکھتا ہو، پھر دوبارہ اسے حق نہیں دیا جا سکتا. بخلاف الملک، مگر جہاں پہ ملک کی بات ہے، ملکیت کی بات ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ ملک میں ہوتا کیا ہے؟ ایک اس کا مالک ہوتا ہے، ایک شے مملوک علیہ ہوتی ہے. شے مملوک علیہ ہوتی ہے، وہ ایک ہی شخص کو، اس کی گردن پہ آپ کے مثلا آپ کا قرض ہے، آپ اس کو اس کا مالک بنا کر کے پھر اس کا ذمہ ثابت کر دیں، ایک شخص ہو کفایت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ملکیت میں ایک آدمی مملک ہے، وہ ہے جس کا قرض تھا اس کے اوپر. ایک آدمی مملک ہے، وہ کون ہے؟ یہی قرض دار. اور ایک ملکیت ہے جو اس کی گردن میں تھی، یعنی بطور قرض تھی، ابھی آپ نے اس کو مالک کر دیا. تو ایک شخص، ملک میں ایک شخص ہو، دو عنوان پایا جائے، یہ امکان پذیر ہے. مگر حق میں جو سلطنت فعلی ہے، اس میں کم سے کم دو شخص ہونا چاہیے. عبارت پہ توجہ کریں. بخلاف الملک فإنها، ملک کیا ہے؟ نسبۃ بین المالک والمملوک. میں قرض دینے والا، میں اس 10,000 کا مالک ہوں جو اس کی زید کی گردن پہ ہے، صحیح ہے، اور وہ 10,000 ہے جو ملکیت ہے. یہاں پہ پہلے سے اس کے پاس پیسہ موجود ہے، پہلے سے قرض ہمارا اس کے پاس موجود ہے. ہم نے کیا کیا؟ میں مالک ہوتے ہوئے اسی شے کو جو اس کی گردن پہ تھی، اس کا میں مالک بناؤں.
یہ امکان پذیر ہے، کیونکہ ایک مالک چاہیے، ایک شے مملوک چاہیے جس کو ہم ملک یا ملکیت کہہ رہے ہیں، برخلاف ملک کے فإنها نسبۃ بین المالک والمملوک، یہاں پہ مالک اور مملوک میں ایک رشتہ ہے، کون سا رشتہ؟ ملکیت کا، ولا یحتاج الی من یملک علیہ، شخص ثانی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر مالک و مملک علیہ ہو، جس کی ملکیت بنائی جائے، اس شخص ثانی کی ضرورت نہیں ہے، حتی یستحیل اتحاد المالک والمملوک علیہ، تاکہ آپ اشکال کریں کہ جناب یہاں تو جو مالک ہے یعنی جو شے کا مالک ہے وہ، اور جو مملوکن علیہ ہے وہ ایک ہی شخص ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ میں مالک ہوں جس کے اوپر گردن پہ قرض ہے، اس کو مالک بنا رہا ہوں، کس چیز کا مالک بنا رہا ہوں؟ اس شے کا مالک بنا رہا ہوں جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تو اتحاد مالک اور مملوک ہو رہا ہے، اتحاد مالک اور وہ شے مملوک ہو رہا ہے، اتحاد مالک اور دوسرا مالک نہیں ہو رہا ہے۔ حق میں اس کے برعکس ہے، پہلے سے سلطنت فعلی پائی جا رہی ہے، وہاں پہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ ایک میں مالک شے کا ہوں اور اس شخص کو جس کی گردن پہ قرض ہے، اپنے مال کے مملوک کا میں اسے نسبت دے رہا ہوں، اس کو مالک بنا رہا ہوں، برخلاف فإنها یعنی ملکیت نسبۃ بین المالک والمملوک۔ انشاءاللہ کہ واضح ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ کو اشکال پیدا ہو بلا تکلف سوال کریے۔ مالک اور مملوک شے میں نسبت اور رشتہ ہے، صحیح ہے، مالک جو میں قرض دینے والا ہوں اور اس مملوک میں جو اس کے پاس شے ہے اس میں ایک رشتہ ہے، ولا یحتاج الی من یملک علیہ، مالک اور مملوک میں ربط کافی ہے، ایک شخص سے ثانی کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو مملک علیہ بھی کہا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، حتی یستحیل الاتحاد والمملوک علیہ، تاکہ آپ یہ کہیں کہ مملوک علیہ اور مالک میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے، اور مالک اور مملوک علیہ ایک شخص نہیں ہو سکتے، دو شخص ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو اشکال پیدا ہوگا، لیکن یہاں پہ مملوک اور علیہ اور مالک ایک نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ملکیت اور مالک ایک بن رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس نے قرض لیا ہے وہ ہے ابھی ہمارے تملیک کرنے سے اس شے کا وہ مالک ہوا، اور وہ مملوک شے اس کے اوپر اس کی کا ربط ہو گیا، اس ربط یعنی مالک وہ ہو گیا۔ تو توجہ کریں کہ اگر ایک ہی شخص مالک بھی ہو مملوک علیہ بھی ہو، تب اشکال پیدا ہوگا کہ جناب حق کی طریقے سے یہاں پہ دو افراد چاہیے، ایک مالک چاہیے، ایک مملکن علیہ چاہیے، مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مالک اور ملکیت میں ربط ہے، اس مالک اور ملکیت میں ربط کے لیے شخص ثانی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرض میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں پہلے اس مال کا مالک تھا، ابھی میں اس شخص کو کہ جس کے پاس میرا پیسہ ہے، میری ملکیت ہے، میں اس کا اسے مالک بنا رہا ہوں۔ یہ جو میں مالک بنا رہا ہوں کیا یہ مملکن علیہ ہے؟ نہیں، ایک شخص ہے مالک ہے، اور پھر اسی شے کا جو میری ملکیت تھی اس کا وہ مالک ہو رہا ہے، اور پھر اس کا حق اس کی گردن پہ جو قرض ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کی حق سلطنت فعلی ہے، انسان پہلے سے اس کا مالک ہے، اسے دوبارہ مملک علیہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ دو شخص چاہیے، وہاں اتحاد مالک و مملک علیہ ہونے کی وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے، لیکن قرض میں ایسا نہیں ہے، میں مالک بنا رہا ہوں، وہ مملک علیہ نہیں بلکہ ملکیت کا مالک ہو رہا ہے۔ ربط کس چیز کا ہے؟ ربط ہے نسبت ہے، ربط ہے مالک اور ملکیت میں، مالک اور مملک علیہ میں نہیں ہے۔ تو اب ہم کہیں کہ دو تین جواب دیا گیا ہے، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اگر ایک ہی شخص کسی چیز کا مالک ہو اور پھر دوسری جہت سے اس کو مملک علیہ بھی سمجھ لیا جائے تو کون سا اشکال پیدا، کون سا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے؟ کوئی حرج نہیں، لہٰذا حق میں بھی امکان یہ پایا جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس جواب سے واپس اپنا مان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ متضاعفین میں تھوڑا سا تغیر عنوان پیدا ہو جائے، ایک شخص باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، اپنے بیٹے کی نسبت باپ ہے، اپنے باپ کی نسبت کیا ہے؟ بیٹا ہے، ایک ہی آدمی باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، دو نسبت ہے، یہ دونوں نسبت تغیر رکھتی ہے ایک جہت سے،
ایک جہت سے وہ باپ ہے، ایک دوسری جہت سے کیا ہے وہ بیٹا ہے۔ ایسے ہی حق میں بھی ایک جہت سے انسان مالک سلطنت پھیلی ہو اور دوسری جہت سے بھی اس کو مالک بنایا جائے، عنوان چینج ہو جانے کی وجہ سے دونوں چیز اکٹھا ہو سکتے ہیں، لہٰذا فقم کے ذریعے سے اس کو دوبارہ وہ ہے قابل قبول مان رہے ہیں، اور جناب صاحب جواہر کے جو اشکال اور اعتراض تھا اس کو دبے لفظوں میں قبول کر رہے ہیں کہ حقوق بھلے ہی دو عنوان رکھتے ہیں مگر جہت کے فرق ہونے کی وجہ سے امکان پایا جاتا ہے کہ وہ بھی اسقاط میں ذمہ اس کا ساقط کرے ایک جہت سے اور دوسری جہت سے وہ مالک بنا رہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْحُقُوقُ الْقَابِلَةُ لِلْانتقال، اب تیسری صورت جو پہلے بیان کر دینا چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں جو نقل و انتقال کیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے باہر نکل کے کہ ابھی کوئی ہے نہیں، آپ نے ایک زمین اپنے قبضے میں کر لی، پتھر لگا دیا، مٹی لگا دی، حق تہجیر آپ کو حاصل ہو گیا، کیا اس زمین کے اوپر آپ کی ملکیت ہو گئی ہے؟ نہیں، ابھی ملکیت نہیں ہوئی ہے، اولویت آپ کو حاصل ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا آدمی یہ چاہے کہ آپ کی گھیری ہوئی زمین کے اوپر مالک ہو جائے، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ سے آئے گفتگو کرے کہ بھائی آپ نے جو گھیرا ہے زمین وہ میرے کام کی ہے، میں یہاں پہ مثلا ہوٹل بنانا چاہ رہا ہوں، گھر بنانا چاہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، آپ کو جو اولویت حاصل ہو گئی ہے اس زمین کے گھیرنے کی وجہ سے وہ حق کے اولویت دے لیجیے 1000، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ حق جو حق تہجیر تھا جس کی وجہ سے وہ ملکیت اس کی بن سکتی تھی، اب وہ حق ختم ہوا۔ حق تہجیر کیا ہے؟ قابل نقل و انتقال ہے۔ واضح ہوئی بات؟ حق تہجیر حجر سے، پتھر سے، مٹی سے، کسی چیز جگہ کو گھیر لیا ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، آپ نے اس کو گھیر لیا تو گھیرنے کے بعد، حفاظت کرنے کے بعد آپ اس کے مالک ہو سکتے ہیں، مگر کوئی دوسرا چاہ رہا ہے اس آپ کے حق اولویت کو ختم کرنا، تو تھوڑا بہت لین دین کر کے حق تہجیر خود وہ لے سکتا ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اما الحقوق القابلہ للانتقال، وہ حقوق جو نقل و انتقال کے قابل ہیں، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ثمن کے طور پہ واقع ہو سکتے ہیں۔ کحق التہجیر و نحوہ، فہیا، یہ جو حقوق قابل نقل و انتقال ہیں، ہماری گفتگو مین کیا ہے؟ ثمن کیا کیا چیزیں واقع ہو سکتی ہیں، ان میں ہم نے تیسری صورت کیا کہی تھی کہ بعض حقوق جو قابل تملیک ہیں، قابل نقل و انتقال ہیں، قابل اسقاط ہیں، ان میں جب یہ ساری خصوصیت اگر پائی جاتی ہے تو وہ بھی ثمن کے طور پر واقع ہو سکتے ہیں۔ مثلا جس نے حق تہجیر یعنی اولویت پیدا کر لی، زمین کو گھیر لیا، اب اس کو مثلا ٹیلی ویژن خریدنا ہے، موبائل خریدنا ہے، کسی چیز کو خریدنا ہے، جس سے خرید رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے دیکھو بھائی ہمارے کو پیسہ نہیں ہے، یہ میں نے زمین گھیر رکھی تھی، حفاظت کر رکھی تھی، اس کے اوپر میری اولویت تھی، اب اس قیمت کے بدلے میں یہ حق التہجیر لے لو، وہ ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ قابل نقل و انتقال ہے۔ فَهِيَ وَإِن قَبِلَتِ النَّقْلَ وَقُوبِلَتْ بِالْمَالِ فِي الصُّلْحِ إِلَّا إِنَّ فِي جَوَازِ وُقُوعِهَا عِوَضَ الْمَبِيعِ إِشْكَالًا۔ یہاں پہ پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ حقوق جو قابل نقل و انتقال ہیں، نقل و انتقال ہونے کے ساتھ ساتھ مالیت بھی رکھتے ہوں، اگر مالیت کوئی چیز نہیں رکھتی ہے تو وہ ثمن واقع نہیں ہو سکتی، پہلے کہا جا چکا ہے۔ حق تہجیر میں دو عنوان ہے، ایک عنوان یہ ہے کہ صرف اس کو اس زمین کے اوپر اولویت حاصل ہوئی ہے، اس حق کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر قیمت بنتی ہے تب اور قابل انتقال تو ہے ہی، تو پھر اس صورت میں اس کو آپ ثمن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حق کے تہجیر کے سلسلے میں اور اس طرح کے حقوق کے سلسلے میں بعض لوگوں کا ان کی کوئی مالیت نہیں ہے، چونکہ مالیت نہیں ہے لہٰذا قابل نقل و انتقال ہونا بعد کا مرحلہ ہے، پہلے اس کی مالیت ہونی چاہیے۔ اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ مبیع کی قیمت کے طور پر حق التہجیر کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بہت توجہ سے سنیں۔ وہ حقوق جو قابل نقل و انتقال ہیں، اگر وہ مالیت رکھتے ہوں اور قابل نقل و انتقال ہوں تب تو ثمن واقع ہو سکتے ہیں، لیکن قابل نقل و انتقال تو ہوں مگر مالیت ہی نہ رکھتے ہوں تو ہماری تعریف کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ فیومی نے کیا کہا تھا؟ مبادلت و مال بے مال،
مال ہونا چاہیے. یہ جو آپ سمن کی جگہ پہ حق التحجیر دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں، حق التحجیر قابل نقل و انتقال تو ہے مگر عرف میں اس کی کوئی مالیت نہیں سمجھی گئی، شرع نے اس کی مالیت قرار نہیں دی ہے. اگر مالیت نہیں قرار دی ہے ولو اس حق کو دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں، یہ ثمن واقع نہیں ہو سکتا. اگر مالیت بھی رکھتا ہو اور قابل نقل و انتقال ہے تب اس کے ثمن واقع میں کوئی حرج نہیں ہے. اشکالن خبر کے طور پہ جو عبارت استعمال کر رہے ہیں توجہ کریں، وہ حقوق جو قابل نقل و انتقال ہیں، مثال کیا ہے جیسے کہ حق تحجیر وغیرہ، فہیا یہ حقوق جو قابل نقل و انتقال ہیں، وَإِن قَبِلَتِ النَّقْلَ اگرچہ یہ نقل کو قبول کر رہے ہیں، دوسروں کے حوالے سپرد کیے جا رہے ہیں، کیے جا سکتے ہیں. وقوبلت بالمال فی الصلح، یہ اس عبارت کو چھوڑیں فی الحال، قابلت النقل الا ان فی جواز وقوعها، ہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے حقوق قابل نقل و انتقال کی طرف. وہ حقوق جو قابل نقل و انتقال ہیں ان کا الا ان فی جواز وقوعها عوضا للمبیع للبیع، بیع کے عوض کے طور پر یعنی ثمن کے طور پر واقع ہونا اشکال، اس میں اشکال ہے. کیا اشکال ہے؟ کیا اشکال ہے؟ چونکہ یہ مالیت نہیں رکھتے. ہم نے تعریف میں یہ کہا ہے مبادلہ تو مال پہ مال ہونا چاہیے، تو حق تحجیر اگرچہ ان حقوق میں سے ہے جو دوسرے کے حوالے کیا جا سکتا ہے، تو اگر قابل نقل و انتقال ہے تب تو ثمن واقع ہونا چاہیے. کرے نہیں، وہ لوگ قابل نقل و انتقال ہے مگر اس کی مالیت کے سلسلے میں اشکال پایا جا رہا ہے، لہذا حقوق قابل نقل بھی حق تحجیر جیسے یہ بھی ثمن واقع نہیں ہو سکتے، بیع کا عوض واقع نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے؟ من مل بیانیہ کے ذریعے سے اس اشکال کو بیان کرنا، وہ یہ ہے من اخذ المال فی عوض المبایعۃ لغتاً و عرفاً، کیونکہ لغت کی تعریف میں مبادلہ تو مال بے مال کہا تھا، اور عرف میں بھی بیع کیا ہے؟ مبیع کو دینا اور اس کے عوض میں مال کو لینا. ایک مال دیا جا رہا ہے، ایک مال کو لیا جا رہا ہے. عرفاً و لغتاً، چونکہ مبایعہ میں بیع میں دونوں طرف مال ہونا چاہیے اور یہاں پہ حق تحجیر قابل نقل و انتقال پر مگر قابل مالیت نہیں رکھتا، لہذا اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے. ولما، اچھا وہ جو عبارت بیچ میں تھی وقوبلت بالمال فی الصلح، صلح کے لیے آپ پہلے سے جان لیں وہ یہ ہے کہ صلح کبھی کسی عین شے پہ ہوتی ہے، کبھی منفعت پہ ہوتی ہے، کبھی حق پہ ہوتی ہے، کبھی اسقاط اور کسی بھی چیز پہ صلح ہو سکتی ہے. وہاں پہ صلح کے طور پر واقع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ حق کے تحجیر رکھتے ہیں، آپ سے کسی چیز کے بارے میں لین دین میں جھگڑا ہو گیا، آپ نے اپنے حق کے تحجیر کو اسی کے بدلے میں چھوڑ دیا، مصالحت کر لی، یہ ہو سکتا ہے. یعنی حق کے تحجیر جو قابل مالیت نہیں رکھتا ہے مگر قابل نقل و انتقال ہے، مصالحت کے طور پر اسے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بیع میں تعریف میں کیا ہے؟ لغتاً بھی مال بے مال آیا ہے اور عرفاً بھی مال ہونا چاہیے، لہٰذا بیع کا جو عوض واقع ہوگا یعنی جو قیمت واقع ہوگی وہ حق تحجیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اگرچہ قابل نقل و انتقال ہے مگر مالیت نہ رکھنے کی وجہ سے وہ نہیں واقع ہوگی. دوسرے مع ظہور کلمات الفقہا، فقہا کے کلمات میں بھی ہمارے پاس ایک لغتاً، دوسرے عرفاً کہا اور تیسرے کلمات فقہا میں بھی جہاں پہ عند التعرض لشروط العوضین، جہاں پہ مبیع اور ثمن کی شروط کو ذکر کیا ہے فقہا نے، وہاں پہ کیا کہا ہے؟ وہاں پہ بھی وہ متعرض ہوئے ہیں کہ ثمن مالیت رکھنا چاہیے. کیا کہا ہے؟ ثمن مالیت رکھتا ہو. وَلِمَا يَصِحُ أَن يَكُونَ أُجْرَةً فِي الْإِجَارَةِ، اللہ اس عبارت کو چھوڑیں، فی کلمات الفقہا فی حصر الثمن فی المال. کلمات فقہا میں اگرچہ میں جلدی لیے عبارت پڑھ رہا ہوں لیکن اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. مع ظہور کلمات الفقہا، کلمات فقہا میں جہاں پہ بیع کی گفتگو کی ہے وہاں پہ یہ کہا ہے عوضین کی شروط بیان کرتے ہیں. عوضین سے مراد کیا ہے؟ ثمن اور مزمن. اس کے کیا کیا شرطیں ہیں ان میں بات گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ثمن محصوراً مال ہونا چاہیے، منفعت نہیں. مثلا
یا حقوق نہیں ہو سکتے. وہاں پہ تو فقہا نے بھی مال کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ثمن مالیت رکھتا ہو. چونکہ حق التحجیر مالیت، البتہ بعض کے نزدیک مالیت رکھتا ہے، حق کے تحجیر مالیت نہیں رکھتا ہے، لہٰذا ثمن کے طور پر واقع نہیں ہو سکتا. تو کہاں اشکال کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ اشکال یہاں سے، من اخذ المال فی عوض المبایعہ، جہاں پہ آپ مبایعہ لین دین کر رہے ہیں، بیع کر رہے ہیں، اس کے دونوں عوض یعنی ثمن و مسمن، عرفاً بھی لغتاً بھی کلمات فقہا میں مال ہونا چاہیے، مال کی قید ہے. چونکہ یہاں پہ حق التحجیر وغیرہ قابل نقل و انتقال تو ہے مگر مالیت نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا حق التحجیر وغیرہ بھی ثمن کے طور پر واقع نہیں ہو سکتا. اور جن کے نزدیک یہ مال ہے ان کے نزدیک وہ ہو سکتا ہے، قابل نقل و انتقال بھی ہے، مالیت بھی رکھتا ہے. تو اس عبارت کو